بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 27 نیوز۔ آج کے ہمارے ہیں مہمان شخصیت سید گلزار حسنین صاحب۔ ان سے ملاقات سے پہلے ہم ان کا تعارف آپ کو بتاتے چلیں کہ سید گلزار حسنین صاحب ضلع اکاڑہ پنجاب کے سرسبز شاداب گاؤں مصطفیٰ آباد کے سادات گھرانے میں 1958 میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں ہی میں حاصل کی، اس کے بعد لاہور آ گئے اور ایف سی کالج سے گریجویشن اور پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے معاشیات کیا۔ 1984 میں سی ایس ایس کرنے کے بعد پاکستان سیول سروس سے منسلک ہو گئے اور اکاؤنٹس کے مختلف شعبوں میں خدمات سر انجام دیتے رہے۔ دنیا کے تقریباً 45 ممالک کی سیاحت کر چکے ہیں۔ آج کل اکاؤنٹ جنرل پاکستان کے عہدے پر فائز ہیں۔ ادب، تاریخ اور فلسفہ ان کے مطالعے کے خاص میدان ہیں۔ ادبی زندگی کا آغاز سفر نامے سے کیا، بعد ازاں افسانے لکھے۔ ان کی کئی کتابیں شائع ہو چکی ہیں، جن میں شامل ہے پتھر چہرے، السلام علیکم سر۔ جناب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک سر، آپ کیسے ہیں؟ کیا ہو رہا تھا؟ بس بیٹھے وقت گزار رہے ہیں، پڑھ لیا کبھی کچھ۔ ناشتے میں صبح سحری ٹائم آپ نے کیا کھایا؟ سحری ٹائم میں نے پراٹھا کھایا، ساتھ انڈا کھایا، کچھ سالن، کچھ دہی۔ ہم آپ سے بات کرنے آئے تھے، ساتھ میں آپ اپنا گھر بھی دکھا دیں ہمیں۔ دیٹ وڈ بی امیزنگ۔ ہاں ضرور، موت کرتا ہوں، آئیے آئیے۔ لیٹس ٹیک اے واک ود اس۔ ساتھ ساتھ کچھ کوسچنز ہوتے چلیں۔ ضرور، بالکل ٹھیک بات ہے۔ شاہ صاحب، آپ کے کتنے بچے ہیں اور گھر پہ آپ کے ساتھ کتنے رہتے ہیں؟ میرے ماشاءاللہ 5 بچے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹے۔ ماشاءاللہ، بیٹیوں کی ماشاءاللہ۔ شادی ہو گئی، 2 بیٹوں کی بھی شادی، اور بال بچے تو آ رہے ہیں، چھوٹے کی انشاءاللہ جلد کریں گے۔ Oh, nice۔ آپ کا پسندیدہ کھانا کون سا ہے؟ میرا پسندیدہ کھانا تو تیتر ہے، لیکن اگر کبھی مل جائے تو ضروری نہیں کہ پسندیدہ کھانا روز کھایا جائے۔ تو Oh, I like it too۔ ڈائٹ کرتے ہیں آپ؟ ڈائٹ اب تو میرا اتنا وزن نہیں رہ گیا، اس لیے بہت ڈائٹ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، لیکن جب میرا وزن زیادہ تھا تو اس وقت میں ڈائٹ کیا کرتا تھا۔ آپ بیوروکریٹ ریٹائر ہوئے ہیں، سی ایس ایس کرنے کا خیال کہاں سے آیا اور کن دشواریوں کا سامنا ہوا؟ کوئی خاص دشواری تو نہیں ہوئی، میرا امریکہ میں ایڈمیشن بھی ہو گیا ہوا تھا کینساس یونیورسٹی میں، تو میرے والد صاحب چونکہ ذمہ دار تھے تو ان کی خواہش تھی کہ اگر میں سی ایس ایس کر لوں، اور ان کے خیال میں یہ بہت مشکل کام تھا، تو میں نے کہا کہ جی میں ٹھیک ہے انشاءاللہ کر لوں گا۔ تو اس لیے پھر میں نے 84 میں سی ایس ایس کا ایگزام دیا، اور اللہ نے مہربانی کی 85 میں نے سول سروسز اکیڈمی جوائن کی۔ بیوروکریٹ اور عام آدمی میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، بیوروکریٹ جو ہے یہ گریک ورڈ ہے، یونانی لفظ ہے، اور یہ طنزاً استعمال ہوتا تھا۔ برے ملازم کو یا برے سرکاری ملازم کو عوام بیوروکریٹ کہتے ہیں۔ تو اب بھی بیوروکریٹ کو آپ سمجھ لیں کہ یہ اسی طرح کی چیز ہے، کیونکہ ہمارے کاغذات میں گورنمنٹ کے کہیں بیوروکریٹ نہیں لکھا ہوتا، نہ ہی آفیسر لکھا ہوتا ہے۔ اٹ از آلویز یوز سول سرونٹ۔ آلرائٹ۔ مطلب یہ ہے کہ ہم عوام کے ملازم ہیں۔ وہ ایک دفعہ ایک دوست نے میرے سے پوچھا کہ یار یہ سول سرونٹ سر پہ سوار کیوں ہو جاتے ہیں؟ میں نے کہا بھی نوکر اگر سر پہ سوار ہو جائے تو یہ مالک کی کمزوری ہے نا، کہ کیوں اس کو سر پہ سوار ہونے دیا۔ تو اسی طرح یہ تاثر عام ہے کہ بیوروکریٹ ایلیٹ آفیسرز ہوتے ہیں تو وہ عام آدمی کا دکھ درد نہیں سمجھتے، اس بات میں کتنی سچائی ہے سر؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ بات کسی حد تک ٹھیک بھی ہے، کسی حد تک نہیں ٹھیک، کہ آپ ایک خاص مقام پہ جا کے مصروف اتنے ہو جاتے ہیں کہ عام آدمی کے ساتھ آپ کا انٹریکشن اتنا رہ نہیں جاتا،
لیکن جو اچھے گورنمنٹ سرونٹ ہیں یا سول سرونٹ ہیں وہ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہیں کہ دے آر سول سرونٹ، وہ عوام کے ملازم ہیں، اور عوام کے مسائل کا اور دکھ درد کا اگر انہیں احساس نہیں ہوگا تو وہ ملازم یا ان کے مسائل کو حل تو نہیں کر سکتے، وہ تو پھر خباثت کرتے ہیں، اپنی ڈیوٹی کو فلفل نہیں کرتے۔ تو آپ کے نزدیک کرپشن کیا ہے سر؟ اکارڈنگ ٹو یو دیکھیں واٹ میرے از کرپشن؟ نزدیک ہر وہ فیل کرپشن میں شامل ہوتا ہے جس کا آپ بربلا اظہار نہ کر سکیں، یعنی اگر آپ کسی کے کہنے پہ کوئی کام کرتے ہیں یا کسی سے پیسے لے کے کوئی کام کرتے ہیں جس کا آپ اوپن تذکرہ نہ کر سکیں، وہ کرپشن میں شامل ہے۔ آپ نوجوان جب تھے اور آج کے نوجوانوں میں کیا فرق دیکھتے ہیں کہ زندگی میں تو کتنا سمجھتا چینج ہوں کہ آیا، میں ٹیکنالوجی ابھی نے بھی کتنا چینج نوجوان کیا ہوں۔ ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ نوجوان جو جوان ہوتا ہے ان کی امنگیں، ان کی فیلنگ، ان کے احساسات، ان کی ریکوائرمنٹ ہمیشہ سے ایک ہی ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ ان کو وہ فلفل کس حد تک کر سکتے ہیں یا فلفل نہیں کر پاتے، ان کی ریکوائرمنٹ فیلنگ ایک ہی ہوتی ہے، کوئی فرق کوئی بھی نہیں کبھی کسی دور میں رہا نوجوان میں۔ شہباز شریف یا عثمان بزدار؟ وٹ ڈو یو تھنک وچ ون از بیسٹ؟ میں تو وہ ایک لفظ کہتے ہیں نا، ہر دو لعنت، ایک شو بازی کا شوقین تھا اور دوسرا ویسے ایک کام تو چل رہا ہے لیکن وہ کوئی شریف سا آدمی ہے، اور ہمارے ملک میں شریف آدمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور وہ صرف نام کے شریف تھے۔ آپ ورلڈ ٹور پہ بھی گئے، سب سے دلچسپ جگہ کون سی لگی؟ دیکھیں یہ اٹ ویریز فرام پلیس ٹو پلیس۔ مجھے اگر کہا جائے نا کہ مہینے کی چھٹی لے کے ایک جگہ پہ جا کے ٹھہرو تو میں وہ سالزبرگ کو پسند کروں گا، جو آسٹریا کا ایک چھوٹا سا شہر ہے جرمنی کے ساتھ۔ اٹ از ون آف دی موسٹ بیوٹیفل پلیسز آئی ہیو ایور وزٹڈ۔ آپ کے شوق کیا ہیں؟ آپ آئی مین ٹو سے ہابیز؟ دیکھیں میری ہابیز کسی زمانے میں تو آئی واز ویری فاؤنڈ آف ہارس رائڈنگ، ہنٹنگ، ریڈنگ بکس اور دنیا دیکھنا۔ مجھے بھی اب بہت پسند ہے۔ ہارس رائڈنگ تھوڑی سی میں نے چھوڑ دی ہے، اس لیے جب ایج نہیں رہ گئی، دنیا دیکھنا اور پڑھنا، اور وہ میری ہابیز۔ شکار بھی ابھی تک میں تیتر وغیرہ کا شکار یا وائلڈ بور کا، سور کا وہ کرتا رہتا ہوں۔ کوئی ایک زندگی کا یادگار واقعہ؟ زندگی کے واقعات تو کافی ہوتے رہتے ہیں۔ یادگار ایک ہوتا ہے اچھا یادگار، ایک ہوتا ہے برا یادگار۔ آپ کی کیا کٹ کر کے دوبارہ سے بنا لیں، کیا آ رہی ہے؟ ڈسٹریکشن کر رہے تھے۔ چلو، زندگی کا کوئی ایک یادگار واقعہ جو آپ شیئر کریں، برا یا اچھا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک دفعہ میں گیا ہوا تھا، جو اکثر مجھے اس سے خوف بھی آتا ہے، اسپین میں یہ سارا غرناطہ قرطبہ کرتا پھرا تھا۔ میں میڈرڈ میں ایک دن بڑی لیٹ واپس آیا، نہا شا کے فریش ہو کے، کوئی رات کے وقت۔ تو یورپ میں بسز پہ پھراتے ہیں، وہ کہتے ہیں مطلب میڈرڈ میں اگر ہے میڈرڈ بائی نائٹ، لنڈن میں ہے لنڈن بائی نائٹ، کہ رات کو کیسا لگتا ہے، وہ ٹریول کرتے ہیں۔ تو وہ میں باہر نکلا، میں نے کہا میں بس پہ جا کے سفر کرتا ہوں۔ اب میرا پاسپورٹ پاس، سارے پیسے پاس، میں نے اس سے پوچھا بندے سے، میں نے کہا کہ یہ بس جو ہے یہ پھر کے واپس اس جگہ آ جائے گی؟ جو اس کو انگریزی بالکل نہیں، اس نے ایک دو بندوں کو بلایا، ایک نے کہا یس، میں نے اپنے پیسے نکال کے سکے اس کے سامنے رکھے، اس نے دو تین نکال لیا، کہتے بیٹھ جاؤ۔ خیر وہ پھرتے پھراتے بس میں لوگ بیٹھنا شروع ہو گئے، عورتیں مرد، پھر تھوڑی دیر بعد وہ نکلنا شروع ہو گئے، بس چلتی رہی۔ ایک جگہ میں اکیلا رہ گیا، ایک جگہ آ کے نا، وہ شہر سے تھوڑا سا باہر ہو، بالکل ویران اندھیری ٹائپ جگہ، اس نے بس روک دی، مجھے کہتا ہے کہ اترو۔
میں پریشان. میں نے اسے کہا کہ جینٹلمین تو نے مجھے کہا تھا کہ یہ بس واپس آ جائے گی. اس نے کہا آگے سے نو انگلش. میں نے بحث کیا کرنی. خیر میں نیچے اترا. اب مجھے بالکل کوئی آئیڈیا نہیں تھا, نہ میرے پاس نقشہ تھا, نہ میرے پاس کوئی اور گائیڈنس کی چیز تھی کہ میں میڈرڈ میں کس جگہ ہوں. سارے پیسے چھین لے کوئی. خیر میں اتر گیا نیچے, میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھی. ایک جگہ میں گلی میں چلتا جا رہا تھا تو آگے 3-4 کالے بیٹھے. میں نے کہا آج مارا گیا یہ مجھے لوٹیں گے, لیکن انہوں نے بیچاروں نے کچھ نہیں کہا. اور وہ رات کو تقریباً 1:30-2 بجے کے قریب میں واپس اپنے ہوٹل پہنچا. تو وہ بڑا میرے ذہن میں رہتا ہے. اٹ واز ایڈونچر بھی لیکن پرابلمٹک بھی بہت تھا میرے لیے. ٹی اور کافی؟ میں یوزلی آئی پریفر ٹی, لیکن کافی بھی مجھے اچھی لگتی ہے. نوجوانوں کے لیے کیا پیغام دیں گے, موٹیویشنل پیغام؟ دیکھیں موٹیویشنل پروگرام پیغاموں سے تو لوگ موٹیویٹ میرا نہیں خیال ہوتے ہیں. جو ان کے جی میں آتا ہے, جو ان کے ذہن میں سماتا ہے, اس کو ہی فلفل کرتے ہیں. لیکن کوشش کی کہ ایک اچھا پلان اگر وہ بناتے ہیں تو اس کو فلفل کریں, اس کے اوپر تیقن کے ساتھ عمل کریں جو بھی ان کے ذہن میں آتا ہے, بٹ اٹ شوڈ بی گڈ. نوجوان جو سی ایس ایس کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں ان کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے کس طرح اپروچ کرنا چاہیے؟ دیکھیں ان کو پہلے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اچھے سبجیکٹس کو سلیکٹ کریں. یعنی آپ سارے سبجیکٹس کو دیکھیں, سارے جو آپ کے پسند کے ہیں 10-12 سبجیکٹس, ان کے پیپرز کو پڑھیں. بالکل. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ پیپر بہتر میں اٹیمپٹ کر سکتا ہوں, وہ آپ سبجیکٹ سلیکٹ کریں, کیونکہ وہ اکثر سبجیکٹ ہوتے ہیں جو آپ نے کبھی بھی نہیں پڑھے ہوتے. کیا اکیڈمی کی ضرورت ہے اس چیز کے لیے یا؟ اب تو بہت ہو گئی ہے, ہمارے زمانے میں نہیں تھی, لیکن کوئی حرج بھی نہیں ہے, اس لیے کہ جو سینئر ٹیچرز یا کئی اب تو سی ایس ایس ریٹائرڈ آفیسر بھی وہ آپ کو پراپر گائیڈ کرتے ہیں کہ یہ پڑھیں وہ پڑھیں. تو ان گائیڈڈ سے گائیڈڈ بہرحال آدمی بہتر ہوتا ہے. رائٹ سر, سنا ہے آپ لکھنے کے شوقین ہیں. جی ہاں, میری 3 بکس پبلشڈ ہیں, 2 افسانوں کی, ایک میرا بائی دی نیم آف رنگ برنگے شہر یورپ کا سفر نامہ ہے, اور ابھی میں ایک کربلا پہ ناول لکھ رہا ہوں, اور ایک میرے ذہن میں آیا ہے کہ میں 6 شہر میں نے سلیکٹ کیے ہیں جس کا نام میں نے رکھا ہے شہر کہانی. ان میں لاہور, برلن جو جرمنی کا شہر ہے, ماسکو, لنڈن اور استنبول, اور کوفہ عراق کا شہر. ان کے اوپر میں لکھوں گا جہاں میں گیا بھی ہوں کئی دفعہ, اور پھر ان کی ہسٹری اور ان میں گزرے ہوئے جو خون آشام یا یادگار واقعات ہیں, انٹرسٹنگ, وہ میں ان کو لکھوں گا. چلے ہم موجودہ صورتحال پہ بات میں کرتے ہیں. آپ کو گھر بھی اپنا دکھاتا ہوں. سامنے ہمارا استقبال ہے, یہ سارا ابھی میں گھاس وغیرہ لگواؤں گا. آپ کے اکارڈنگ پینڈیمک کیا ہے سر, کووڈ-19؟ دیکھیں کووڈ-19 جو ہے یہ اس وقت دنیا کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. اور ایک بڑی دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں کہ اکثر صدیاں جو 3-4 گزری ہیں ان کی جو دنیا کے لیے بہت عذاب لے کے آئی. 1819 میں تقریباً فلو کے ساتھ انفلوئنزا جس کو کہتے ہیں 2 سے 2.5 کروڑ بندہ دنیا میں مر گیا تھا. اور ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس صدی میں بھی یہ 1920 میں یہ سٹارٹ ہوا ہے, اور تقریباً 1.5 سے 2.25 کروڑ بندہ اس وقت تک مر چکا ہے. بالکل. یہ تو اللہ کی مہربانی ہے, پاکستان کچھ بہتر پوزیشن میں ہے, لیکن اگر ہم نے اس کو وہ نہ اس کا وہ خیال کیا جیسے کہ نہیں کر رہے ہم, تو یہ بہت الجھن ہو جائے گی ہمارے لیے. ایز اے سینئر سٹیزن آپ کیا دیکھتے ہیں کہ موجودہ صورتحال کیا ہے کرونا کی ہمارے ڈسٹرکٹ میں اور آل اوور دا نیشن یا پاکستان ملک بھر میں؟ دیکھیں یہ ابھی کسی نے ایک لطیفہ بھیجا ہوا تھا افریقہ کے کسی ملک کا, تو اس نے کہا کہ آپ کے ملک میں روانڈا کا شاید, کہ آپ کے ملک میں کووڈ-19 اتنا کم کیوں ہے؟
तो उसके प्रेसिडेंट ने आगे से जवाब दिया। एज ए सीनियर सिटीजन सर, आप क्या देखते हैं मुल्क भर में कोरोना की क्या सूरत हाल है और डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा में? डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा में इतनी बुरी नहीं है। रात को मैं टीवी पे देख रहा था कि तकरीबन 67% जो कोरोना स्प्रेड कर रहा है वो अर्बन एरियाज से कर रहा है, देहातों की निस्बत शहरों से कर रहा है, चूंकि आबादी ज्यादा है। लेकिन अभी भी आप देख लें कि खुदा ना खास्ता अगर यही हालत रही तो हमारी हालत इंडिया जैसी हो जाएगी। हमारे इस वक्त तकरीबन 95% जो अवेलेबल गैस के सिलेंडर हैं ऑक्सीजन के और वेंटिलेटर हैं वो ऑक्यूपाई हो चुके हैं और मुल्क में बुरहान आ जाएगा, मुल्क में बहरान बिल्कुल आने के नजदीक है। और मुझे जगह भी नहीं मिलेगी मैं अस्पताल में। आपको बताता हूँ कि एक दोस्त ने मुझे क्लिप भेजी, इंडियन किसी की भेजी हुई। आप यकीन करें कि दर्जनों के हिसाब से औरतें और मर्द सड़कों के ऊपर गिरे पड़े थे, मरे पड़े थे। That is so sad. ये जनाब मेरा घर है। ये आपने खुद डिजाइन किया क्लासिकल स्टाइल में या आपने नहीं, कोई नहीं, हमारा पुराना है, इसको कुछ मैंने रेनोवेट वगैरह कराया। कोरोना की वैक्सीन क्या इफेक्टिव है, मौसर है या नहीं? सर मैंने तो लगवाई है, दोनों डोजेस लगवा ली हैं। कहते हैं कि ये मुअस्सर है। लेकिन एक रिसर्च में ये भी तो सामने आया है कि जो कोरोना की वैक्सीन है वो डायबिटीज और हम बात कर रहे थे कोरोना की वैक्सीन पे। मैंने सुना है कि ये कोरोना की वैक्सीन एक रिसर्च में बताया गया कि इफेक्टिव नहीं है। डायबिटीज और शुगर के पेशेंट्स को तो बिल्कुल ये इफेक्ट ही नहीं करती। देखें, ये अभी तक इतना साबित नहीं हुआ कि ये इफेक्टिव है या नहीं है, लेकिन इसके मुताबिक कहते हैं कि ये एक जरूर है कि ये आपको दूसरी दफा होने से रोक नहीं सकती, लेकिन आपसे आगे स्प्रेड होने की रेशो बहुत लिमिटेड कर देती, कम कर देती है। क्या आपने जिंदगी में पहले भी इस तरह की वबा या वायरस का एक्सपीरियंस किया कि लॉकडाउन लगा दिए जाए? देखें, मैं आपको बता रहा हूं ना कि हर सदी के इसमें ऐसा होता है। और जनाब रसालत माब का फरमान टीवी पे भी था, पहले भी बहुत दफा पड़ा हुआ कि अगर किसी इलाके में वबा फैल जाए तो ना आप उसमें दाखिल हो ना उससे निकल के जाएं। मैं आपको बताता हूं कि हजरत उमर के जमाने में अबू उबैदा बिन जर्राह की जेर क़यादत मुसलमानों का एक लश्कर भेजा गया दमिश्क को फतह करना, हजरत उमर के जमाने जी। तो दमिश्क फतह हो गया, वहां ताउन फैल गई, प्लेग। जी जी। तो मुसलमानों ने ये गलती की, कई सहाबा ने कहा अब्दुल्ला ने अबू उबैदा बिन जर्राह को कि निकल चले। उन्होंने कहा नहीं, अल्लाह पे तवक्कल करते हैं। उसका नतीजा क्या हुआ कि 24,000 सहाबा का लश्कर, जिनमें सहाबी भी बहुत सारे थे, जी जी। 24,000 बंदे दे जो वो इंतकाल कर गए प्लेग की वजह से, और टोटल लश्कर तबाह हो गया। और तो वो तो जैसे मैं आपको बताता हूँ ना, एक दफा एक बंदू जनाब रसालत माब के पास आया और कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं बाहर ऊंट खुला छोड़ आया हूँ, आप बताएं कि मैं उसका घुटना बांधूं, ऊंट को बांधते हैं जैसे, घुटना बांधूं या अल्लाह पे तवक्कल करूं? तो जनाब रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले उसका घुटना बांधो फिर अल्लाह पे तवक्कल करो। माशाल्लाह। तो इससे बचाव के लिए क्या इकदाम किए जा सकते हैं? देखिए, इससे बचाव का बार बार कहा जा रहा है कि आप डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। जो घर से नहीं निकलेगा वो बच जाएगा, जो निकलता रहेगा वो काबू आ जाएगा। तो हम लोग तो बगैर वजह के निकल पड़ते हैं ना, हाँ जी। सैर तफरी या देखने के लोग दूसरे क्या कर रहे हैं। तो ये तो जब तक इस रवैये इसको नहीं छोड़ेंगे, हमारी हालत भी खुदा ना खास्ता इंडिया और रशिया और यूरोप को आप देख लें। Sir, thank you so much for this interview, for your precious time. बड़ी मेहरबानी। We are so happy to interview you being asked for interview. Thank बड़ी you so much. मेहरबानी आपकी।